الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب ذوالجلال کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے اس فتن دور میں قرب قیامت کے دور میں اللہ رب ذوالجلال نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے کا شوق نصیب فرما دیں، دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرما دیں، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ دین کی باتیں سننے سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے، آخرت کی باتیں سننے سے دل کو حوصلہ ملتا ہے، بہت سے ٹوٹے ہوئے دلوں کو مرہم نصیب ہوتی ہے۔ لاہور میں میرے حضرت جامع شفیع کے شیخ الحدیث حضرت صوفی محمد ثابت صاحب رحمہ اللہ تعالی بڑوں کے سائے کی برکت ہوتی ہے۔ اپنے بزرگوں کی نیک صحبت نصیب ہو تو پھر ہماری ہر صلاحیت خوشی اللہ تعالیٰ کی خوشیاں بن جائے گی نا۔
ایک بھائی کہنے لگے اللہ والوں کی صحبت میں کیا ملتا ہے؟ اللہ والوں کی صحبت میں کیا ملتا ہے؟ دوسرے بھائی کہنے لگے اللہ والوں کی صحبت میں اللہ ملتا اور کیا ملتا ہے اللہ؟ دو جہاں کی سلطنت اللہ والوں کے قدموں میں نصیب، نیت کا رخ اللہ والوں کے قدموں میں سیدھا ہوتا ہے۔ بھائی فاروق، دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں آتا، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے آپ۔ ہمیں کوئی جانے نہ جانے، بس جن کے لیے کر رہے ہیں وہ جانے آگا، بات تو کر کی ہے نا۔ ایک بھائی کہنے لگے کوئی ایک بھائی نے دوسرے بھائی کے ساتھ نیکی کی، پھر کہنے لگے مجھے آخرت میں یاد رکھنا۔ کوئی نیکی کی، کوئی احسان کیا، پھر کہنے لگا مجھے آخرت میں یاد رکھنا۔ دوسرے بھائی کہنے لگے کہ میں یاد رکھوں نہ رکھوں، جن کے لیے نیکی کی ہے بس وہ یاد رکھیں، اور وہ ذات ایسی ہے وہ بھولنے والی نہیں ہے، الحمدللہ وہ بھول سے پاک ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ مسکین پہ تو بس ہر نیک عمل میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی مد نظر، بس یہ روح ہے ہر نیک عمل کی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ ریا اور دکھلاوے سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ ہر نیک عمل میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی مد نظر۔ میرے حضرت سے ایک صاحب پوچھنے لگے یہ جو اپنی اصلاح کی فکر ہے نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ ہمارے بزرگ ہیں سلسلہ نقشبندی کے بزرگ، ان کو اپنے حضرت سے اجازت ملی بیت ہے نا، بیت ہمارے حضرت اقدس حضرت سے یہ نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرمانے لگے بیت توبہ کا نام ہے، بیت توبہ کا نام ہے، یہ مہمان تشریف لاتے ہیں، ان کی برکت سے ہماری بھی توبہ ہو جاتی ہے، بس بڑوں کا ہی فیض ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ ہمارے سلسلہ نقشبندی کے بزرگ حضرت صوفی مقبول احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہ داریاں، ان کو اپنے شیخ حضرت مولانا غلام ربانی صاحب رحمہ اللہ تعالی سرحد کے علاقے کے بزرگ تھے،
ان کی طرف سے اجازت ملی۔ میں سمجھتا تھا یہ پیری مریدی بڑی مزے کی چیز ہے، نہیں، یہ پیٹ پر پتھر باندھنے کی چیز ہے۔ اپنا من مٹا ہوا نہ ہو، دوسرے کا کیا مٹائے گا؟ پیار کرتا رہتا ہوں، جو اصلاح کے تو ہم آخری سانس تک محتاج ہیں۔ ایک بھائی کہنے لگے اصلاح کی تکمیل خاتمہ بالخیر پر ہوگی یار۔ ہاں دعا کی، اصلاح کی تکمیل خاتمہ بالخیر پر ہوگی یار۔ بس دعا کیا کریں اللہ خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ ہم اس سے پہلے فکر لگی رہنی چاہیے اگلا ہے۔ ہاں کبھی اپنے اندر کوئی بڑائی نہ آنے پائے، کوئی فخر نہ آنے پایا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے کہ ہمارے سکول کالج یونیورسٹی کے بچے آتے رہتے ہیں، ان سے بھی عرض کرتا رہتا ہوں۔ رات بھی کچھ بچے تشریف لائے ہوئے، بعض کالج میں پڑھتے تھے، میں خیال پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں، سکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم بھی آخرت کی تعلیم بن جاتی ہے، بس نیت و خدمت کی اور صحبت نیک۔ الحمدللہ دو چیزیں ہیں۔ ہمارے بھائی مولانا فاروق صاحب ایک دفعہ کھڑے ہو جائیں گے، کتنی جماعتیں پڑھ رکھی ہیں، کتنی جماعتیں؟ یہ 16 جماعتیں پڑھ رکھی ہیں۔ اب کوئی فرق کر سکتا ہے ان میں؟ جزاک اللہ معاف کرنا، میں یہ ہے نمونہ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ اب یہ فرق نہیں پڑ سکتا ہے کہ یہ مدرسے کے ماحول سے نکلے ہیں، یونیورسٹی کے ماحول سے نکلے ہیں۔ الحمدللہ اللہ نے اپنے نیک برہم، اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت ڈاکٹر نعیم اللہ صاحب دامکات اللہ علیہ میرے اپنے حضرت کی وفات کے بعد اب ان سے تعلق ہے الحمدللہ، اصلاحی تعلق۔ ان کے والد گرامی حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالی، ان کے والد گرامی نے غالباً سن 1940 میں پاکستان بننے سے پہلے امرتسر کے کالج میں داخل کروایا، اور پھر وہاں حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامع شفیع کے بانی، یہ پہلے امرتسر میں ہی ہوتے تھے۔ اصل ان کا علاقہ جو ہے حضرت مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ ٹیکسل قریب میں گیا، ملپور علاقہ ہے، ملپور یہاں کے ہیں، اس علاقے کے ہیں، راولپنڈی ٹیکسل قریب۔ میری ایک دفعہ حاضری ہوئی وہاں پر، وہاں حضرت مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو پیدائشی گھر ہے وہی مجھے ساتھی نے بتلایا۔ سواری سے گزر رہے تھے تو یہ حضرت کا گھر ہے، اور پھر ساتھ جو حضرت کی مسجد تھی وہاں پر پھر مغرب کی نماز کے بعد بات چیت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی پھر خیر کی بات کہنے سننے کی۔ اور حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ شاگرد تھے ہمارے جو مدرسہ محمدی ہے نا، اس کے محتمم تھے نا حافظ یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دادا جان کے شاگرد تھے یاد رہے ہیں۔ ہمارے حافظ صاحب حضرت مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دفعہ ملنے کے لیے گئے تو ابھی تقریباً بچے ہی تھے، نئی سی عمر تھی آکلا، تو اپنے استاد کے احترام میں ان کو اپنے ساتھ چارپائی بٹھایا، پھر ان سے پوچھنے لگے
ہاں ہاں قرآن پاک کو کر لیا تھا، یہ تجوید پڑھ لی تھی، ہر مجھ سے پوچھنے لگے اب آپ کا کیا خیال ہے، کیا خیال ہے؟ بچے ہی دل آگے سے کہنے لگا میری رائے یہ ہے، میری رائے میری رائے یہ ہے۔ بڑے حضرات وہ اپنی صلاح کرتے ہیں، فرمایا اپنی رائے کو رائی کے دانے کی طرح چکی میں پیس دو۔ آپ کی کیا رائے؟ ابھی چھوٹے سے بچے اور ابھی سے آپ کی رائے شروع ہو گئی ہے، مٹاؤ اس کو۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اپنے بڑوں کے سائے میں رہیں الحمدللہ۔ ہاں بات سے بات بڑھ جاتی ہے۔ وہ حفصہ نے مجھے خود سنائی، فرمایا مجھے ہر مختصار یوں میری اصلاح فرمائی، لیکن بڑوں کے سائے کی برکت ہوتی ہے الحمدللہ۔ ہاں ایک مضمون نکل رہا ہوتا ہے میں اب کئی بات درمیان میں رہ جاتی ہیں، جتنا اللہ تعالیٰ کو منظور ہو جاتی ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، نیک مجالس کی برکت ہوتی ہے الحمدللہ۔ تو ہمارے حضرت صوفی مقبول صاحب نام بکات العالیہ فرمانے لگے مجھے اپنے حضرت کی طرف سے اجازت ملی، سلسلے کی اجازت ملی، بیعت کی اجازت ملی کہ آپ آگے بیعت کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام آگے پہنچا سکتے ہیں۔ تو فرمایا حضرت کی اجازت کے بعد تو کچھ ساتھی نے تعلق قائم کیا، بیعت ہو گئے۔ تو پھر وہ جب ملنے کے لیے آتے تو پھر ادب کی وجہ سے کہتے حضرت جی، حضرت جی کہتے، حضرت جی، وہ ادب سے کہتے حضرت جی، ادب سے یعنی متوجہ فرماتے حضرت جی۔ تو حضرت صاحب فرمانے لگے میں پریشان ہے کہ میں تو حضرت جی نہیں ہوں اور یہ مجھے حضرت جی کہہ رہے ہیں، میں تو حضرت جی نہیں ہوں لیکن یہ مجھے حضرت جی کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہ پیشے کے لحاظ سے انجینئر تھے غالباً ایسے، لیکن اپنے بزرگوں کی نیک صحبت کی برکت سے اللہ نے ماشاء اللہ زندگی بدلی اور رخ بدلا، پھر یہاں تک پہنچے۔ تو کہنے لگا میں نے پھر اپنے حضرت سے پوچھا کہ میں تو حضرت جی نہیں ہوں لیکن مجھے ہے لوگ تعلق والے حضرت جی کہتے ہیں۔ پھر اپنے ایسی چیزیں ہیں ان میں پھر اپنے شیخ کی رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اپنے شیخ سے پوچھا کہ حضرت مجھے آپ کی اجازت کے بعد کچھ لوگوں نے تعلق قائم کیا ہے، کچھ بھائیوں نے تعلق جوڑا ہے، اور وہ بعض دفعہ محبت سے مجھے کہہ دیتے ہیں حضرت جی، میں تو حضرت جی نہیں ہوں۔ تو ان کے شیخ فرمانے لگے خود نہ بنو اور ان کو کہنے دو، خود نہ بنو اور ان کو کہنے دو، خود تو یہی سمجھو کہ میں اپنے ان بھائیوں کا خادم ہوں، اپنے مریدین کا خادم ہوں یاد رکھنا، اور ان کو کہنے دو ان کو جو کچھ ملے گا ادب سے ملے گا یاد رکھنا۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے اپنے استاد سے فیض حاصل کرنے کے لیے، اپنے استاد سے فیض حاصل کرنے کے لیے 50% طالب علم کی محنت ہو اور 50% اپنے استاد کا ادب ہو تو فیض مل جاتا ہے جا کر۔ ہاں 50% طالب علم کی محنت ہو اور 50% ادب ہو جا کر۔ ادب کا خلاصہ یہ ہے کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے شیخ کے دل میں، استاد کے دل میں ناگواری ہو جا کر ہے، کوئی ایسا خلاف شرع کام نہ کرے یا جس سے اگر کوئی محسوس ہو تو معافی مانگ لی، اپنے غصاؤں سے معافی مانگ لی، اپنے شیخ سے معافی مانگ لی۔ میرے حضرت کے مریدین میں سے کسی سے غلطی ہوتی تو حضرت سے معافی، طالب علم یا مریدین حضرت سے معافی مانگتے تو حضرت فرماتے معاف دل صاف، معاف دل صاف یا رکھا۔
یہ لفظ جو ہے نا یہ ان کے شیخ کا ہی لفظ ہے. میرے حضرت سے کوئی ایک دفعہ اپنے شیخ اور مفتی حسن رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق تھا بیت کا اصلاح اور اصلاحی تعلق. کوئی ایسی غلطی ہو گئی حضرت کو محسوس ہوا کہیں میرے شیخ ناراض نہ ہو جائے، تو حضرت کو خط میں لکھا کہ حضرت مجھے معاف فرما دیں. تو حضرت نے جواب میں لکھا معاف دل صاف یاد رہی الحمدللہ. یعنی جب معاف کر دیا تو دل کو بھی صاف کر لیا الحمدللہ. دل میں نہ رکھیں نہ اور معاف کر دیا کریں. ہاں معاف کرنا بھی متقین کی صفت ہے. اگلا متقین کی ہے قرآن پاک میں صفت بیان کی گئی ہے نا، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. میں بہت بات آگے کرتا ہوں. تو میں نے کیا تعلیم میں 50% طالب علم کی محنت ہو اور 50% اپنے استاذ کا ادب ہو تو فیض مل جاتا ہے. لیکن فرمایا اپنے شیخ سے، جو اپنے شیخ ہیں جن سے روحانی تعلق ہے، اصلاحی تعلق ہے، اپنے شیخ سے فیض حاصل کرنے کے لیے 100% ادب کی ضرورت ہوتی ہے. وہاں پر ہم نے جہاں تک ہو گئے اللہ اپنی مہربانی فرمایا ہے. اللہ رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد یا رکھنا، جنہوں نے 25 سال انگریز کے زمانے میں جلاوطنی کاٹی. یا رکھنا بہل ہے، یا رکھنا بہت اونچے ہیں حضرات میں سے. جب جلاوطنی کا یہ وقت گزار کر جب واپس آئے تو پھر لاہور رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں تھے. پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے. اور تو کراچی پہنچے. کراچی لاہور رحمۃ اللہ علیہ، لاہور رحمۃ اللہ علیہ کے استاد سے وہ الحمد یہ سکھ سے مسلمان ہوئے تھے. حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ سکھ سے، اور حضرت لاہور رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی وہ بھی سکھ سے مسلمان ہوئے تھے. انہیں کے بارے میں حضرت لاہور رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں علامہ اقبال مرحوم لاہور رحمۃ اللہ علیہ کا آپس میں بڑا محبت کا تعلق یاد رکھنا. پھر لاہور رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں علامہ اقبال مرحوم نے کہا نہیں رکھنا کہ سکھ دا پتر ہو کر اور تفسیر لکھے، سکھ دا پتر ہو کر تفسیر لکھے. اگلا جملہ ذرا میں اب نہیں کہتا، اگلا بس اتنا ہی کافی ہے. سید دا پتر ہو کر وہ پھر وہ ہیر والا لکھی نہیں. بس اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، بس اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. میں دفعہ شیخ پورہ میں قریب جلسے میں جا رہا، واپسی پر ایک مقبرے قریب گزرا تو کہنے لگا یہ سید وارث شاہ جنہوں نے ہیر رانجھا لکھی یہ ان کا مقبرہ ہے. چونکہ سادات میں سے تھے تو اللہ ان کی لغزشوں کو معاف فرمائے. باقی بہرحال پھر میں نے بس جاتے جاتے ایصال ثواب دعا کی. دعا تو الحمد اللہ پاک بخش فرمائے، پر دعا کر دیا کہ الحمدللہ سادات کا ادب و احترام لی، اور کوئی تھوڑی بہت کوئی کمی بیشی ہو بھی تو ان کے حق میں دعائے خیر الحمدللہ. ایک ہمارے بزرگ تھے جو واقعی اصلی سادات ہیں نا الحمدللہ، جہاں تک ہو سکے ان کا ادب و احترام یاد. ہمارے بزرگ سادات کے بارے میں یوں محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ سادات کی مثال دودھ کی طرح ہے. اگر باعمل ہو تو چینی والا دودھ، اور اگر کوئی عمل میں کوئی کمزوری ہو تو پھر بھی وہ دودھ ہے. یاد رہنا مقصد یہ تھا کہ جہاں تک ہو سکے ادب و احترام، بس بے ادبی سے بچا جا رہا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول
فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ لگائے رکھے۔ الحمدللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گی اور اکٹھا کریں گے انشاءاللہ۔ تو میرے کرام دین کی باتیں سننے سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے، آخرت کی باتیں سننے سے دل کو حوصلہ ملتا ہے۔ یا اللہ پر کر رہا متقین کی ایک صفت یہ ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہی ہے، وہ خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، ہاتھ تنگ ہو پھر بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں کچھ نہ کچھ وہ خرچ کرتے رہتے ہیں الحمدللہ۔ اور پھر یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال میں کمی نہیں، اللہ برکتوں سے بھر دیتے ہیں۔ انشاءاللہ وہ ذات اوپر ہے، جھولی پھیلائے رکھنی ہے اور کبھی مایوس نہیں ہونا، حوصلے میں رہنا ہے انشاءاللہ۔ چاہے ٹکڑے کھا لیں، رب کا در نہیں چھوڑنا۔ تو متقین کی ایک صفت یہ ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے بڑا پیارا دین دیا ہے، سبحان اللہ، قدم قدم پر رہنمائی آگنا۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان خیال کرتا ہے اس کو بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، بیکار نہیں، باکار ہے۔ اس کی زندگی بڑی بامقصد زندگی ہے۔ یاد رہا اللہ تعالیٰ اپنی میں عرض کرتا رہتا ہوں تھوڑی سی توجہ کی برکت سے ہمارا ایک ایک سانس جنت کا سانس، ایک ایک قدم جنت کا قدم، ایک ایک عمل جنت کا عمل۔ الحمدللہ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ الحمدللہ 5 وقت ایسے رکھے ہیں، 5 وقت آگے یہ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں۔ یہ نماز کا حکم ایسا ہے بادشاہ سے لے کر فقیر تک سب کی طرف متوجہ ہے۔ یاد الحمدللہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاد ایک ہی صف میں کھڑے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا۔ ایاز غلام تھے اور محمود ہے آگے، وہ بادشاہ تھے آگے، محمود غزنوی ہے آگے۔ تو متقین کی ایک صفت الذین ينفقون فی السراء والضراء، اور دوسری صفت یہ ہے والکاظمین الغیظ، کہ وہ غصے کو پینے والے۔ یاد رہا یہ بھی ہے، یہ نہیں فرمایا والعادمین، عادمین کہ ان کو غصہ نہیں آتا، یہ نہیں، بلکہ یہ فرمایا والکاظمین الغیظ کہ غصہ آتا ہے لیکن وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ یاد رہا میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے مجھے غصہ بہت آتا ہے، حضرت فرمائے لگے غصے کا آنا برا نہیں، غصہ وہ برا ہے جس میں کسی پر ظلم زیادتی ہو، بس ظلم سے بچا گیا۔ یہ ہمارے مدارس میں ناظم ہوتے ہیں، ناظم یعنی انتظام کرنے والے۔ ایک بھائی دوسرے ناظم بھائی کوئی ان کو وصیت کرنے لگے کہ تم ناظم بھی بنو اور کاظم بھی بنو، کاظم یہ والکاظمین سے، کہ تم ناظم بھی بنو اور کاظم بھی بنو، ناظم بھی بنو اور کاظم بھی بنو۔ کاظم کا معنی غصے کو پینے والا ہے اپنا، یہ کاف کے ساتھ ہے۔ یعنی ادارے کو چلانے کے لیے بڑے حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے، تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔
اللہ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ یہ ہے ورنہ آدمی بس وہ جذبات میں رہتے ہیں یا رکھنا نقصان ہو جاتا ہے یا اپنے بڑوں کا سایہ ہو تو پھر آدمی سائے میں ہوتا ہے، وہ دھوپ سے محفوظ رہتا ہے، سایہ نہ ہو تو پھر یاد رکھنا پھر بیچارہ وہ نہیں وہ تو پھر وہ کسی وقت بھی وہ اپنا نقصان کر سکتا ہے یاد رکھنا۔ بڑوں کے سائے کتنی برکت۔ میں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں تھا، مکہ مکرمہ میں اللہ اپنی رحمت سے پہنچا دیتے ہیں۔ اس سال آپریشن کی وجہ سے نہیں جا سکا، اللہ پہلے تقریباً بلا لیتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ تو بھائی فاروق میں کیا بات کہہ رہا تھا؟ ہاں بتلا دیا کرو میں کمزور ہوں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ میں مکہ بڑوں کے سائے کتنی ضرورت ہے اور برکت ہے۔ میں مکہ مکرمہ میں وہاں ظہر کا وقت ہے، عصر کا وقت ہے، کیونکہ وہ اول وقت میں نماز پڑھتے ہیں۔ اب جیسے وہاں یعنی بس سمجھو کہ 12 بجے کے بعد یہ ہے، جیسے ظہر کا وقت داخل ہوتا ہے فوراً اذان ہو جاتی ہے، یا کر بالکل 1 منٹ آگے نہیں کرتے، بس وہاں مؤذن کے سامنے گھڑی لگی ہوتی ہے، بالکل جیسے وقت داخل ہوا فوراً اللہ اکبر کے بعد اول وقت میں اذان۔ تو گرمیوں کے موسم میں سخت دھوپ ہوتی ہے، یہ باتیں بھی کام آئیں گی، ہیں منتشر سی ہوتی ہیں لیکن فائدہ الحمدللہ۔ میں پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہیں حرم شریف میں نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بعض دفعہ رہائش فاصلے پر بھی ہوتی تھی، تو پھر جب راستے میں اب وہ دھوپ بھی ہوتی، گرمی سخت گرمی، مسئلہ یہی ہے کہ راستے کے دائیں طرف چلنا چاہیے، دائیں طرف چلنا چاہیے، اور راستے کے دائیں طرف یاد نہیں۔ جیسے ہمارے تبلیغ جماعت والے گشت پر جاتے ہیں تو گشت کے آداب میں سے ایک ادب یہ بیان کرتے ہیں کہ راستے کے دائیں طرف چلے یاد نہیں۔ تو راستے کے دائیں طرف میں وہاں جگہ ایسی تھی کہ وہاں راستے کے دائیں طرف دھوپ تھی اور بائیں طرف دیواروں کا سایہ تھا، یعنی دائیں طرف دھوپ اور بائیں طرف وہ دیواروں کا، یعنی وہ حالت ایسی تھی، وہ بائیں طرف وہ سایہ تھا اور دائیں طرف دھوپ تھی۔ اب آپ بتاؤ میں کر رہا ہوں سایہ کی کتنی برکت ہوتی ہے۔ اب مسئلہ تو ہم نے کتابوں میں پڑھ رکھا تھا۔ ڈاکٹر ریحان صاحب بتلاؤ کس طرح چل رہا ہے، اس کے ڈاکٹر ہم ہیں الحمدللہ، اور میرے ہر شیخ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میں نے پھر مکہ مکرمہ سے ہمارے بھائی مولانا سعد اللہ صاحب تھے، وہ میرے کچھ بہت سی اصلاحی باتیں ان کے ذریعے میں پوچھتا تھا، ان کو پھر میں نے یہ سوال لکھوایا کہ حضرت یہ دائیں طرف دھوپ ہے اور بائیں طرف سایہ ہے، اب میں بائیں طرف چلوں یا دائیں طرف چلوں یاد رکھتا۔ تو حضرت نے جواب میں لکھا کہ بائیں طرف چلو، بائیں طرف چلو، سائے میں چلو یاد رکھنا، دھوپ میں نہیں چلو، سائے میں چلو۔ اب دیکھو اللہ والوں کے سامنے دوسری حدیث شریف ابو داؤد شریف میں حدیث اختار ایسر الامرین، یہ حدیث شریف کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 امر پیش آتے تو آپ ان 2 امروں میں سے جو زیادہ آسان امر ہوتا اس کو اپناتے۔ اللہ کیسی پیاری بات ہے، اللہ والوں کی نظریں ہوتی ہیں سب حدیث میں فرامین پر الحمدللہ۔ یہ ہم نے فرمایا کہ مجھے الحمدللہ کتنی آسانی ہو گئی، یہ ہے بڑوں کے سائے کی برکت الحمدللہ۔
ہر جگہ ہوشیاری کام نہیں آتی، اپنے بڑوں کے سائے کی ضرورت ہوتی ہے مولانا، قدم قدم پر الحمدللہ۔ اب ہے ایک ہے علاج معالجے کا سلسلہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ رات ہی میں ہمارے نئے ڈاکٹر صاحب ان کے پاس تھا، اسی نے میں تکلیف سی ہے بھی رقم تھا، اب انہوں نے ٹیسٹ وغیرہ لکھے کچھ وہ ہوں، ایک پورا نظام ہے خدمت سے جوڑ رکھا ہے، کسی کو حقیر نہ سمجھے نہ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہم ایک جملہ کہتا رہتا ہوں، پھر کہہ دیتا ہوں، بار بار کہوں گا، بھائی فاروق مدرسے کے تو ہم سب طالب علم ہیں، اور یہ نسبت آج کی نہیں ہے، یہ نسبت یہ جو نسبت ایسی ہے، اس کو گنبد خضرا کا سایہ حاصل ہے الحمدللہ۔ ہاں یہ آج کی نہیں ہے، اصحاب صفہ کے چبوترے کے جو پہلے طلباء تھے آگے، ہاں وہ سب مدرسے کے طالب علم۔ اور بھائی یہ دین ہے، یہ صرف کوئی یہ اگر یہ مسجد میں ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ بن کر اللہ تعالیٰ کی یہ دین یہ سایہ بن کھڑا ہوا ہے، یہ آپ کی دکان پر بھی سایہ ہے، دفتر پر بھی سایہ ہے، ہمارے کلینک پر بھی سایہ ہے، ہسپتال کے اوپر بھی سایہ ہے، جاتا ہر جگہ جنت کی رہنمائی کر رہا ہے اللہ نے جو دین دیا ہے بھائی، اللہ کرتا رہتا ہوں، شریعت مطہرہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چھتری کا نام ہے الحمدللہ، اور یہ چھتری اتنی بڑی ہے، ہمارے پہلے سانس سے لے کر آخری سانس تک قبر میں پہنچنے تک یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ بن کر کھڑی ہے الحمدللہ، اور سب کو جنت کی رحمت لا رہی ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی۔ کاروبار کرنا دنیا نہیں، کاروبار میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا میں جانا۔ ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے کھڑا رکھا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہم راستے میں ہیں، یہ منزل نہیں رہ گزر ہے، یہ ہمارے بالوں کی سفیدی، یہ ہماری زندگی کی آخری سرحد ہے، انہیں سفید بالوں کے ساتھ ہی آگے جانا ہے۔ بس دعا کیا کریں، اللہ خاتمہ ایمان پر فرما دے اس کی فکر، پھر انشاءاللہ مومن کے لیے موت جنت کے باغ میں داخل ہونے کا دروازہ ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ چند چیزیں ہیں جو خاتمہ بالخیر کا ذریعہ، ان میں سے ایک نیک صحبت ہے نا اپنے، ہم تو خیر طالب علم ہیں لیکن جہاں بھی ہمارے بزرگ حضرات، ہمارے خود بزرگ ہیں، آپ بیٹھے رہے گھروں میں اپنے بزرگوں کی الحمدللہ نیک صحبت، نیک مجالس، نیک والدین، ایسی اپنے بزرگ اقابی حضرات، ان کا جو نیک سایہ ہے یہ بھی جنت کی ٹھنڈی ہوا میں پہنچائے گا انشاءاللہ الحمدللہ۔ ایک مرحبا فرماتے، کثرت سے کلمہ طیبہ پڑھیں، کثرت سے کلمہ طیبہ پڑھیں، موت کے وقت بھی اللہ کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ کلمہ طیبہ کا ذکر یہ بھی خاتمہ بالخیر کا ذریعہ ہے، اور بہت سی نیکیاں ہیں ایسی الحمدللہ، مخلوق و خدا کے ساتھ ہمدردی یہ بھی خاتمہ بالخیر کا ذریعہ الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اپنے ہر مسلمان کا سینہ یہ سونا ہے، سونا الحمدللہ۔ آپ کو بھی اپنی قیمت کا پتہ نہیں ہے، اللہ کرے انشاءاللہ یہ تو موت کے بعد پردے اٹھیں گے الحمدللہ۔ ہر مسلمان کا سینہ یہ سونا ہے، سونا سونے سے بڑھ کر ہے، اس میں جنت کا ٹکٹ ہے آپ کے پاس ہر وقت یاد رہا۔ یہاں کسی ملک کا ویزا آ جائے تو لوگ خوشی سے، بھائی یہ جو جنت کا ویزا ہے یہ ہمارے سینے میں چھپا ہوا ہے الحمدللہ۔ حضور کی ختم نبوت کا عقیدہ، اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کامل یقین ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے آخری برگزیدہ پیغمبر، آپ جیسی پیاری ہستی نہ پہلے آئی نہ قیامت کی صبح تک آئے گی۔ آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب اور دجال ہو سکتا ہے، نبی قتل نہیں ہو سکتا۔
تمام صحابہ کرام اہل بیت، تمام صحابہ کون تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا. الحمدللہ ہم تو ترس رہے ہیں وہ صحابہ کرام اہل بیت کی محبت ہے آگے. ہاں یہ بھی خاتمہ بالخیر کا ذریعہ ہے انشاءاللہ. دائیں بائیں کی باتیں نہ سنا کریں، یہ سکرین پر بھی ہر ایک کو نہ دیکھا کریں. بعض بڑے ایمان کو ہلانے والے جملے کہے جاتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اپنے دین پہ قائم رکھے. انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گی اور اکٹھا کریں گے انشاءاللہ. آمین آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.